کسی زمانے میں چین میں ایک امیر احمق آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام پنگ سن تھا۔ اس کا ایک نوکر پوش تھا۔ وہ اپنے آقا سے بھی زیادہ بے وقوفی کی حرکتیں کرتا تھا۔ ایک دن پنگ سن نے سوچا کہ دریا کے کنارے چہل قدمی کرے۔ اس نے اپنے جوتے پہنے، خیال نہیں کیا کہ ایک جوتے کا نلا موٹا ہے اور ایک کا پتلا۔ وہی جوتے پہن کر ٹہلنے لگا، پیچھے پیچھے اس کا نوکر بھی تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پنگ سن کو محسوس ہوا کہ چلنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ ایک پیر دوسرے کے مقابلے میں نیچے چلا جاتا تھا۔ نوکر سے کہا، میرے پیر میں شاید کچھ تکلیف ہے۔ نوکر نے جواب دیا ہے، شاید بارش سے سڑک پر گڑے پڑ گئے ہیں۔ ایک آدمی الفادیر سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کی بات سنی اور کہا، جناب، سڑک بالکل برابر اور چکنی ہے، بارش بھی عرصے سے یہاں نہیں ہوئی، پھر میرے پیر کیوں اوپر نیچے جا رہے ہیں؟ پنگ سن نے پوچھا۔ اجنبی نے کہا، جناب، اب ایک موٹے تلے کا اور ایک پتلے تلے کا جوتا پہنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے دونوں جوتوں کے تلے برابر ہوں تو چلنا کچھ دشوار نہیں ہوگا اور آپ کو ٹہلنے میں لطف آئے گا۔ پنگ سن نے جوتوں کی طرف دیکھا اور یقین ہو گیا کہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا، گھر جاؤ اور میرے لیے جوتوں کا دوسرا جوڑا لے آؤ۔ نوکر گھر پہنچا۔ اس نے دوسرا جوڑا دیکھا تو وہ ایک جیسا نہیں تھا۔ ایک کا نلا موٹا تو دوسرا نلا پتلا تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو ویسے ہی جوتے ہیں جیسے اس کا آقا پہنے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ان جوتوں کو لے جانے کا کیا فائدہ؟ وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ پنگ سن نے اسے دیکھا تو پوچھا، میرے دوسرے جوتے کہاں ہیں؟ نوکر نے جواب دیا، میرے آقا اپنے جوتے لانے کا کہا تھا۔ میں نے ان جوتوں کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا وہ بھی بالکل ایسا ہی جوڑا ہے، ایک کا نلا پتلا اور ایک کا موٹا ہے، اس لیے میں نہیں لایا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا عقل مند نوکر ملا ہے، آج شاید قسمت میں تکلیف ہی لکھی تھی۔ پنگ سن نے کہا اور انہی جوتوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے رہے۔